السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں جابز الرٹ پی کے یوٹیوب چینل۔ تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور جڑے رہیے جابز اپڈیٹ کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جوائن پاک آرمی ایز کمیشن آفیسر تھرو شارٹ سروس کمیشن۔ تو آج میں آپ کو اس بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ شارٹ سروس کمیشن میں آپ کیسے جا سکتے ہیں اور کون کون سی فیلڈ ہیں جن کے بعد آپ شارٹ سروس میں جا سکتے ہیں، کیا سیلری ہوتی ہے، مطلب فل ڈیٹیل سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو نیچے کمنٹس کیجیے گا۔ تو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جوائن پاک آرمی ایز کیپٹن تھرو ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن۔ پاکستان آرمی ہیز ایڈورٹائزڈ the selection process for direct short service commission DSSC direct short service commission entry 2022. You can join Pak Army captain through the selection program. To all those candidates who have passion، تو یہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں 2022 کے لیے ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن کے لیے۔ تو 2022 ہی نہیں، مطلب جو بھی آگے آئیں گے ایئرز جن کا بھی BS کمپلیٹ نہیں ہوا ان کے لیے بھی بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے یہ، تو آپ ضرور یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں بغیر اسکپ کیے۔ تو آج میں آپ کو نیچے فل ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں۔ تو یہ بتایا کہ اپلیکیشنز آر ناؤ اوپن فار، تو یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے، یہ ایسے ہی بتائیں گے، میں آفیشیل ویب سائٹ سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو یہ ایسے ہی بتائیں گے کہ ابھی جو ہے وہ اناؤنس کی جا رہی ہیں یہ وہ۔ تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا وہ کرائٹیریا کیا ہے اور سب کچھ۔ تو ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ جوائن پاک آرمی ہے، آپ اس کو وزٹ کر کے چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو پیچھے 2021 میں انہوں نے جابز اناؤنس کی تھی اور 2022 میں بھی انہوں نے جابز اناؤنس کی تھی۔ تو ابھی اس کے بعد جو جابز آ رہی ہیں، ابھی کافی لوگوں کا BS کلیئر ہو چکا ہے، تو یا جنہوں نے BA کی ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی یہاں سے ہماری ویڈیو سے اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ جوائن پاک آرمی ایز کمیشن آف ہیئر از دا وے ٹو جوائن پاک آرمی ایز کیپٹن آرمی۔ تو فرسٹ ہے وزٹ پاکستان فورسز فریکوینٹلی ٹو فائنڈ آؤٹ پاک آرمی جاب۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ وزٹ کریں پاکستان فورسز کو، تو آپ کو معلوم ہوتا رہے گا کہ کب پاکستان کی جابز آ رہی ہیں پاکستان آرمی کی۔ تو وہی آفیشیل ویب سائٹ www.joinpakarmy.com۔ اس کے بعد سیکنڈ یہ بول رہا ہے کہ اگر دیر از این اپرچونیٹی چیک دا ایلیجبلٹی کرائٹیریا وی ہیو ایکسپینڈیڈ ان مور ڈیٹیل بلو۔ تو میں آپ کو نیچے بتاؤں گا کہ ان کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے ہوتا ہے اور کیا ہے اس بار اور نیکسٹ میں کیا ہوگا۔ اف یو میٹ دا ایلیجبلٹی کرائٹیریا فاؤنڈ اپلیکیشن فارم اینڈ گیٹ یور سیلف، اگر آپ ایلیجبلٹی کرائٹیریا پر پورا اتر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں۔ یو کین آلسو رجسٹر یور سیلف بائی وزٹنگ دا نیئر۔ تو یہ بول رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو آرمی جو آپ کے پاس سلیکشن سینٹر ہے جو نزدیک پڑتا ہے وہاں پر بھی آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو پھر ایک ای میل آئے گا جس میں آپ کو ٹیسٹ ڈیٹ اور رول نمبر سینڈ کر دیا جائے گا۔ تو ریٹن ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے نیچے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ریٹن ٹیسٹ پاس ہوتا ہے تو لکھا آتا ہے کہ کانگریچولیشن ویلکم ٹو پاک آرمی۔ تو اس کے بعد کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ریٹن ٹیسٹ جب آپ کا پاس ہوتا ہے تو لکھا آتا ہے کانگریچولیشنس ویلکم ٹو پاک آرمی یو ول بی سینڈ فار ٹریننگ۔ تو یہ ہے کہ آپ جب یہ لکھا ہوا ہے یو وین یو ول پاس آل ٹیسٹ، جب آپ اپنے سارے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو یہ لکھا آتا ہے وہ جو آپ کو جوائننگ لیٹر ہوتا ہے ٹریننگ کے لیے۔ پاک آرمی آفرز کمیشن آفیسر، تو جو مطلب کہ ان کی ویکنسیز آتی ہیں ان میں کون کون سی ویکنسیز آتی ہیں شارٹ سروس کمیشن کے لیے۔ پہلی جو آتی ہے ہمارے پاس آرمی ایجوکیشن کراپ AEC، دوسری آتی ہے سائیکالوجی، تیسری آتی ہے لا آفیسر اور چوتھی آتی ہے کراپ آف ریماؤنٹ ویٹنری فارمز DVM والے۔ تو جوائن پاک آرمی کمیشن آفیسر۔ تو پھر آتا ہے ایلیجبلٹی کرائٹیریا۔ پاپولر کوسچن از وٹ کنڈیشن آر ریکوائرڈ۔ ہاں تو یہ کوسچن سب کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار کہ اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہوتا ہے۔ کافی لڑکے اس وجہ سے بھی اپلائی نہیں کرتے کہ ان کا جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے۔ تو آج میں آپ کو نیچے بتانے جا رہا ہوں فل ڈیٹیل سے۔ تو اس میں یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ جینڈر میل چاہیے، میرٹل اسٹیٹ میرڈ ہو یا ان میرڈ، نیشنلٹی جو ہے پاکستان کا ڈومیسائل ہو، ہولڈر آف آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی چل سکتا ہے، ایج جو ہے 28 سال تک ہو۔ سٹارٹ ڈیٹ جو ہے یہ تو انہوں نے پچھلی ڈیٹ بتائی تھی اور لاسٹ ڈیٹ بھی جو ہے انہوں نے 2021 کی لکھی ہوئی ہے۔ تو ان کی دسمبر اور شاید اپریل میں آتے ہوتے ہیں، تو آپ چیک کرتے رہیں، میں بھی آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ چیک یور ہائٹ ویٹ ایٹ باڈی میکس انڈیکس۔ فزیکل اسٹینڈرڈ کیا ہے، منیمم ہائٹ جو ہے ان کی کیپٹن کے لیے وہ 162.5 سینٹی میٹر اور 5 فٹ 4 انچ
ہونی چاہیے، اور ویٹ جو ہے جتنی ہائٹ ہے اس حساب سے باڈی میٹ انڈیکس ہونا چاہیے۔ اکیڈیمک کنڈیشنز پر بات کر لیتے ہیں۔ جو سائنس سبجیکٹس ہیں ان میں منیمم جو سکور ہے وہ آپ کا 60% ہونا چاہیے اینول سسٹم میں، 2.5 CGPA ہونا چاہیے لازمی، اور جو آرٹس کے سبجیکٹ ہیں ان میں جو منیمم سکور ہے وہ آپ کا 50% ہونا چاہیے، اور 2 CGPA ریکوائرڈ ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ان دا کیس آف لا سائیکالوجی CGPA مسٹ بی ایٹ لیسٹ آف 2، تو لازمی ہونا چاہیے 2/4 اور 50%، یا پھر 50% نمبر ہونے چاہیے۔ تھرو آؤٹ دا اکیڈیمک کیریئر MA اور MSc BS تو یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دیر ول بی نو تھرڈ ڈویژن آف گریڈ D اینڈ اونلی 1 سیکنڈ ڈویژن، تو گریڈ D والے نہیں، صرف C والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ پریفرنس ول بی گیون MPhil MS اور PhD والے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو شارٹ سروس کمیشن میں بھی پریفرنس دی جائے گی، انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے۔ اپلیکینٹس شوڈ ہیو graduated from HSC recognition institution اور from foreign institution recognized by HEC، تو جو اپلیکینٹس اپلائی کر رہے ہیں تو ان کی جو ڈگری ہے وہ HEC سے لازمی اپرووڈ ہونی چاہیے۔ تو کینڈیڈیٹ ماسٹ بی ریگولر اسٹوڈنٹس، اچھا تو جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ لازمی ریگولر اسٹوڈنٹس ہو، پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ناٹ ایلیجیبل ہیں، پرائیویٹ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سلیکشن اینڈ کوالیفیکیشن کیٹیگری ہے۔ پاپولر کوشچن آن PMA کورس 2022 کنسسٹ آف مینی پوسٹ، دا ریپرزینٹیو کوالیفیکیشن آر ایز فالو۔ ہاں تو یہ لڑکوں کا کوشچن ہوتا ہے کہ کن کن فیلڈز والے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، تو نیچے میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور بعد میں لاسٹ میں ایک چیز مینشن کروں گا، لاسٹ میں سے آپ نے ویڈیو لازمی دیکھنی ہے، اس میں سے کچھ اور فیلڈ جو ہیں وہ انہوں نے 2022 کے لیے ڈالی ہیں، تو وہ ان فیلڈز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایجوکیشن، آرمی ایجوکیشن کراپ کے لیے کمپیوٹر سائنس، فزکس، میتھمیٹکس، پولیٹیکل سائنس، بیولوجی، انگلش، ہسٹری، اسلامک اسٹڈیز، عربک اور مینجمنٹ سائنس والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ BS ہو، MS ہو یا PhD ہو تو ان سبجیکٹس میں ہونی چاہیے۔ تو لاسٹ میں بتاؤں گا آپ کو کہ اور فیلڈز بھی ہیں جن میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ کے لیے کیا ہے، MSc سائیکالوجسٹ از ریکوائرڈ ٹو اپلائی، لازمی ہے MSc سائیکالوجسٹ۔ اس کے بعد لا آفیسرز کے لیے کیا ہے، LLB ود 2 ایئر ایکسپیرینس، تو یہ جو ہے LLB انہوں نے کیا ہو 2 ایئر ایکسپیرینس کے ساتھ۔ اور فار کراپ آف ویٹنری فارمز تو اس کے لیے DVM مسٹ ہے، ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن، اور ایکویلنٹ ڈگری ہو رجسٹرڈ ود PVMC پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل کی جو ڈگری ہے وہ ہونی چاہیے۔ MSc آنرز اور MPhil تو یہ بھی ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں۔ سلیکشن پروسیس کیا ہے، ٹو جوائن پاک آرمی ایز کیپٹن، تو یو نیڈ ٹو پاس دا فالوئنگ اسٹیپس۔ دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو رجسٹر یور سیلف، سب سے پہلے آپ نے رجسٹر کرنا ہے۔ 2 طریقے ہیں رجسٹر کرنے کے، کینڈیڈیٹس آن لائن BF سائٹ سے اپنے آپ کو رجسٹر کر دیتے ہیں، جو کہ ان کی ویب سائٹ ہے joinpakarmy.gov.pk، اور سیکنڈلی جو آپ اپنی جو قریبی آپ کا سلیکشن سینٹر ہے تو اس سے بھی جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ تو جو سینٹر سے جا کر رجسٹر کروانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ نیچے دیے گئے ہیں، یہ ڈاکومنٹس اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں۔ اوریجنل ڈاکومنٹس ہونے چاہیے سارے، اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز ہونی چاہیے، اکیڈیمک سرٹیفکیٹس کی، ڈگریز یا ڈپلوماز جو ہیں آپ کی ان کی سرونگ۔ تو جو اپلیکینٹ جو ہے پہلے سے گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو ان کے لیے NOC بھی مسٹ ہے۔ اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز ہونی چاہیے ڈومیسائل کی، فوٹو کاپیز جو ہیں آپ کی، جو آپ کی اپنی فوٹو ہے وہ بھی کمپیوٹرائزڈ، فوٹو کاپی آف کمپیوٹرائزڈ NIC نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کی جو فوٹو کاپی ہے وہ بھی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے۔ 6 کلر سائز آپ کے فوٹوز ہوں، دونوں سائڈ سے بیک اینڈ فرنٹ سے اٹیسٹڈ ہوں۔ کینڈیڈیٹ مسٹ ہیو دیئر ڈگریز جسٹ ویریفائڈ، تو جو ڈگریز ہیں وہ بھی ساری اپرووڈ ہونی چاہیے HSC اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سے۔ ریٹن یا انٹیلیجنس پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے سب سے پہلے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو سینٹر ہے آپ جس میں اپلائی کرتے ہیں وہ آپ سے کنڈکٹ کرتا ہے، جس میں انٹیلیجنس بیسڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، MCQs بیس ہوتے ہیں وہ بھی، اور یہ ایک ڈیٹ آتی ہے آپ کو، اس ڈیٹ پر ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوتا ہے، MCQs بیسڈ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ میڈیکل ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی جس سینٹر میں آپ اپلائی کرتے ہیں اسی میں ہی آپ کا میڈیکل بھی ہوتا ہے۔ فزیکل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، رننگ جو ہے ان کی 1.6 کلومیٹر اور 1 مائل رننگ ہوتی ہے، 9 منٹ میں کرنی ہوتی ہے۔ پش اپ 10 ریپیٹیشنز ہوتی ہیں، 2 منٹ میں کرنے ہوتے ہیں۔ چن اپ جو ہوتے ہیں وہ 2 ریپیٹیشنز ہوتے ہیں، وہ بھی 2 منٹ میں کرنے ہوتے ہیں۔
بس سٹ اپس ہوتے ہیں وہ 10 ہوتے ہیں جو کہ آپ نے 2 منٹ میں کرنے ہوتے ہیں اور بہت ایزیلی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چیک لسٹ آفر، تو یہ جو لیڈی کیڈٹ کورس کی یہ کیڈٹس ایڈمیشن وہ الگ چیز ہے۔ فردر سلیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فردر جو سلیکشن ہے ان کی وہ جو ہے وہ GHQ سلیکشن کرتا ہے، جو لاہور، راولپنڈی اور کراچی میں ہوتے ہیں، انٹرویو وغیرہ سلیکٹ کرتے ہیں، کنڈکٹ ہوتے ہیں ان کے۔ تو ان کا بھی ISSB ہوتا ہے، جو آپ فزیکل جب پاس کریں گے آپ کا انٹرویو کے بعد آپ کا وہ ہوگا ISSB ہوگا۔ تو اگر آپ ISSB کلیئر کرتے ہیں آپ کا فائنل میڈیکل ہوگا، فائنل میڈیکل کے بعد ٹریننگ ہوگی، تو 22 ویکس کی ٹریننگ ہوتی ہے بیسک۔ تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں۔ بیسک ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ آرمی اسکول اینڈ سینٹر ایبٹ میں ہوتی ہے، اور 22 ویکس کی جو بیسک ملٹری ٹریننگ ہے وہ بھی ہوتی ہے راولپنڈی، وہ فار فیمیلز ہے۔ تو فیمیلز کے لیے بھی بتایا گیا اور میلز کے لیے بھی بتایا گیا، الگ الگ جو ٹریننگ ہوتی ہیں ان کی۔ واٹ از دا سیلری آف کیپٹن پاک آرمی؟ تو سیلری کے بارے میں بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ سیلری ان کی جو ہوتی ہے وہ جو سٹارٹ ہوتی ہے سیلری رینجز فرام، یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے، 45,000 سے 75,000 ہوتی ہے کیپٹن کی سیلری۔ تو الاؤنسز وغیرہ پا، یہ بیسک سیلری ہوتی ہے، الاؤنسز وغیرہ پا کے تو جو رننگ ہوتی ہے 75 تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ اس کی میجر کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ پھر وہی آ گیا ہے کہ یار کن کن ڈپارٹمنٹس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس، مینجمنٹ سائنس، کمپیوٹر سائنس، ہسٹری، اسلامک اسٹڈیز، عربک، بیولوجی، انگلش، فزکس، میتھس۔ سائیکالوجی کا بتایا گیا، MSc سائیکالوجی ہونا چاہیے، وہ آپ کو میں نے اوپر بتا دیا ہے۔ تو یہ تھی آپ کے پاس کچھ ٹپس، اور یہ اب آپ دیکھ لیں کہ ایلیجبلٹی کرائٹیرین کا کیا ہے۔ یہ بھی سارا وہی ہے، کیمسٹری، بیولوجی، کمپیوٹر سائنس، میتھ، اکنامک، جیوگرافی، انگلش، ہسٹری، اسلامک اسٹڈیز پاک، تو یہ سارا بتایا گیا ہے، آپ ایک بار دیکھ لیں۔ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، پھر بھی میں نے کہا کہ آپ ایک بار خود دیکھ لیں۔ تو ابھی آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ کچھ ایکسٹرا فیس جو ہیں وہ 2022 میں تھی، یہاں پہ آپ دیکھ لیں کوالیفیکیشنز دیکھیں، کمپیوٹر سائنس، فزکس، میتھمیٹکس پاس اسٹڈی، انگلش، پولیٹیکل سائنس، ہسٹری، عربک، جیوگرافی، اور یہ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز۔ تو یہ ہے کہ جو بھی نئی فیلڈ آتی ہے تو اس پر وہ پھر اگر آرمی والے اس کو مانتے ہیں یا سوٹیبل سمجھتے ہیں تو وہ اپلائی کے لیے اس کو کوالیفیکیشنز میں ڈال دیتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل ریلیشنز والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور ضرور اپلائی کریں۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور نیچے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس کا آپشن ہے تو ضرور کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔